کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد نبوت کے جھوٹے دعوے داروں نے نبوت کے دعوے کیوں کیے؟ اسلام کے ابتدائی دور میں عرب معاشرہ ایک بڑی تبدیلی سے گزر رہا تھا۔ عرب کا پرانا قبائلی نظام جہاں سرداروں کا زور چلتا تھا، اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے کمزور ہونے لگا۔ اس صورتحال میں قبائلی سرداروں کو لگا کہ ان کا اختیار ختم ہو رہا ہے۔ نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والے افراد نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی طاقت اور قیادت برقرار رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور آزادی کا مطالبہ کرنے لگے۔ اس ہنگامہ خیز وقت میں جھوٹے نبیوں نے خود کو لوگوں کا نجاتی دہندہ ظاہر کیا تاکہ وہ عوام کی حمایت حاصل کر سکے۔ پہلا جھوٹا نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ اسود عنسی تھا۔ اس کا اصل نام عبد بن کعب العنسی تھا اور وہ یمن کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں نبوت کا اعلان کیا۔ وہ یمن کے ایک مشہور قبیلے عنسی سے تعلق رکھتا تھا جو اپنے علاقے میں کافی بااثر اور طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ اسود عنسی کو اپنے قبائلی پس منظر کی وجہ سے یمن کے مختلف قبائل میں عزت اور مقام حاصل تھا۔ وہ اپنی چالاکی اور جادوگری کے لیے مشہور تھا جسے وہ لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ اس لیے کیا کیونکہ وہ اپنی طاقت اور اقتدار کو بڑھانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں عقیدت اور مذہب کے لیے خاص جذبات ہوتے ہیں اور ان جذبات کو استعمال کر کے ان کے دل جیتنا آسان ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو لوگ اسے نجات دہندہ سمجھ کر اس کی حمایت کریں گے۔ اب یہ کہنا مشکل ہے کہ اسود کو اپنے دعوے کے نتائج کا اندازہ تھا یا نہیں۔ شاید وہ اپنی وقتی کامیابی پر زیادہ توجہ دے رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ وہ لوگوں کو اپنے قابو میں رکھ کر اپنے اقتدار کو مضبوط کر لے گا، لیکن اس نے یہ بات نظر انداز کر دی کہ اس قسم کا دعویٰ نہ صرف اسلام کی مخالفت ہے بلکہ بڑے خطرات کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اسود عنسی نے یمن کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور وہاں اپنے جھوٹے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن ایک اہم خطہ تھا جو عرب کے جنوب میں واقع ہے۔ اس وقت یمن میں سیاسی اور سماجی صورتحال کافی پیچیدہ تھی۔ یمن کے کئی علاقے ایرانی حکومت کے ماتحت تھے اور مقامی سرداروں کے درمیان اقتدار کی جنگیں جاری رہتی تھی۔ اس سیاسی صورتحال میں اسود عنسی جیسے افراد نے اپنے ذاتی مفادات کو پورا کرنے کے لیے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ایرانی حکمرانوں کی مضبوط گرفت کے باوجود یمن میں مختلف قبائل میں آزادی کے لیے لوگ کوشش کر رہے تھے اور اسود عنسی نے ان جذبات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے اپنے قبیلے کی طاقت اور اثر و رسوخ کو استعمال کر کے مختلف قبائل کو اپنی طرف مائل کیا اور ایک بڑی جماعت قائم کی جسے اس نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اس کے پاس جادوگری جیسے حربے تھے جس سے اس نے اپنے پیروکاروں کی تعداد کو تیزی سے بڑھایا جو اس کی سادہ لوح اور جادوگری کو معجزات اور حقیقت سمجھتے تھے۔ وہ اس وقت کے معاشرتی، سیاسی اور مذہبی حالات کو دیکھ کر یہ نتیجہ اخذ کر چکا تھا کہ وہ لوگوں کی کمزوری کو استعمال کر کے اپنی طاقت بڑھا سکتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت کئی قبائل ایرانی حکومت کے ظلم سے تنگ تھے اور مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثرات سے بھی ناخوش تھے۔ انسانی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ جب وہ مشکلات اور ظلم کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کسی ایسے رہنما یا نجات دہندہ کی طرف دیکھتے ہیں جو ان کی مدد کرے۔ اسود نے اس انسانی جذبات کو سمجھا اور سوچا کہ نبوت کا دعویٰ کرے اور ان لوگوں کے دل جیت سکے۔ اس کے لیے نبوت کا دعویٰ ایک جال تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مذہب کی طاقت لوگوں کو جذباتی طور پر اپنے ساتھ جوڑ سکتی ہے۔ اس نے سوچا کہ لوگ اس پر یقین کریں گے اور اس کی قیادت کو قبول کریں گے، خاص طور پر اس وقت جب وہ آزادی اور نجات کی بات کرے گا۔ اسود کے دعوے کے پیچھے ایک اہم وجہ اس کا اقتدار کا لالچ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قبائل کو متحد کرنے اور ان پر حکمرانی کرنے کے لیے ایک بڑا اور مضبوط دعویٰ چاہیے۔ ایک عام سردار بن کر وہ اتنا اثر و رسوخ نہیں حاصل کر سکتا تھا جتنا نبوت کے دعوے سے ممکن تھا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر وہ خود کو لوگوں کا روحانی رہنما ظاہر کرے تو وہ نہ صرف ان کی سیاسی حمایت حاصل کرے گا بلکہ ان کے دلوں میں جگہ بھی بنا لے گا۔ اس کی جادوگری میں بہت سی چالاکی شامل تھی۔ وہ اپنے نبوت کو سچ ثابت کرنے کے لیے عجیب و غریب کہانیاں سناتا اور مصنوعی معجزے پیش کرتا۔ اس کی سب سے بڑی طاقت اس کی جادوگری تھی
جس کے ذریعے وہ لوگوں کو مرعوب کرتا تھا اور خود کو ایک نبی ثابت کرنے کے لیے آگ کے شعلے اور دو کے بیچ بیٹھ کر معجزات دکھاتا تاکہ لوگ اسے سچ مچ کا نبی سمجھے۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو یہ باور کرایا کہ وہ غیب جان سکتا ہے اور اس کی باتیں سچ ہیں۔ اسود عنسی کی یہ جادوگری اور جھوٹے دعوے اس لیے کامیاب ہو رہے تھے کیونکہ یمن میں قبائل کے درمیان پہلے ہی اختلافات موجود تھے۔ ان اختلافات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لایا۔ اس کی حکمت عملی میں قبائل کے مابین موجود ناراضگی کو استعمال کرنا اور ان کی نفرت کو اپنے مفاد کے لیے موڑنا شامل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سیاسی اور سماجی حالات میں لوگوں کا دل جیتنا کتنا آسان ہو سکتا ہے اگر وہ انہیں آزادی اور نجات کے دعوے دے۔ اس نے مختلف قبائل کے سرداروں کو جھوٹے وعدے اور جادوئی اثرات کے ذریعے اپنے ساتھ ملایا۔ اسود نے اپنے قبیلے کی طاقت اور اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے باقی قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا، خاص طور پر وہ قبائل جو ایرانی حکومت کی سختی اور ظلم سے تنگ تھے۔ اسود نے ان کے جذبات کا پورا فائدہ اٹھایا اور خود کو نجاتی دہندہ کے طور پر پیش کیا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ انہیں نہ صرف ایرانی حکومت بلکہ مسلمانوں کے زیر اثر نظام سے بھی آزادی دلائے۔ اپنی چالاکی اور جادوگری کے ذریعے اسود نے لوگوں کو مرعوب کیا اور اپنی تحریک کو وسیع پیمانے پر پھیلایا۔ یمن کے کئی علاقوں پر قابض ہو کر وہ اپنے فتنے اور اقتدار کے نشے میں اسلام کے خلاف ایک بڑی سازش کرنے لگا۔ اسود نے اپنے قبیلے کی طاقت کا سہارا لے کر آس پاس کے قبائل کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ اس نے دیکھا کہ کچھ قبائل ایرانی حکومت سے ناراض ہیں اور اس نے ان کی ناراضگی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اسود جانتا تھا کہ جب لوگ ظلم یا مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈتے ہیں جو ان کی مدد کرے، اسی لیے اس نے اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا۔ اسود نے دعویٰ کیا کہ وہ انہیں ایرانی حکومت اور مسلمانوں کے اثر سے آزادی دلائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ کئی قبائل مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثرات سے ناخوش ہیں اور اپنی آزادی چاہتے ہیں۔ اس دعوے کے ذریعے اسود نے لوگوں کا اعتماد جیتنے اور ان کی حمایت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے فتنے کا پھیلنا یمن کے مختلف علاقوں میں اس وجہ سے ممکن ہوا کہ اس نے جادوگری اور دھوکہ دہی کا استعمال کیا جو لوگوں کو اس کے دعوے میں یقین دلاتا تھا۔ اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو مرعوب کیا اور ان کے دلوں میں یہ خوف ڈالا کہ اگر وہ اس کے ساتھ نہ ہوئے تو شاید ان کی حالت بدتر ہو جائے گی۔ اس کے فتنے نے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی سازش کی بنیاد رکھی کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اسلام کا بڑھتا ہوا اثر اس کی طاقت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ ایک سیاسی چال تھی جسے اس نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس طرح کی حرکتوں سے یہ امید تھی کہ وہ مسلمانوں کے اثر و رسوخ کو کم کر سکے گا اور اپنے اقتدار کو مستحکم کر سکے گا، لیکن آخرکار اس کا فتنہ اور سازش کا خاتمہ ہوا کیونکہ اسلامی قیادت نے اس کے خلاف ایک مؤثر قدم اٹھایا۔ یمن میں موجود صحابہ کرام اور مسلمان رہنماؤں نے اسود کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے ایک خفیہ سازش کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اس فتنے کو جڑ سے نہ اکھاڑا گیا تو یہ اسلام کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ اس سازش کے پیچھے مرکزی کردار فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اس فتنے کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا جو انتہائی رازداری میں رکھا گیا تاکہ اسود کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ اس سازش میں دلچسپ بات یہ تھی کہ اسود عنسی کے اپنے قریبی لوگ بھی اس کے ظلم اور جھوٹ سے تنگ آ چکے تھے۔ اس کی بیوی جس کا نام آزاد تھا جو اس کی جھوٹی نبوت سے ناخوش تھی اسلام کی حقانیت کو سمجھ چکی تھی اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ خفیہ رابطہ قائم کیا۔ آزاد نے اسود عنسی کی روزمرہ کی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ اسود کے دربار کے کچھ اور افراد بھی اس کے ظلم سے بیزار ہو چکے تھے مگر ظاہری طور پر اس کے ساتھ تھے تاکہ وہ موقع پر وار کر سکے۔ اسود عنسی کا قتل ایک جاسوسی فلم کے منظر کی طرح تھا۔ رات کے وقت جب اسود عنسی اپنے محل میں سو رہا تھا، فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھیوں نے اس کے محل میں دروازہ کھولنے کے لیے آزاد کا سہارا لیا جو اسود عنسی کی بیوی تھی تاکہ وہ اندر جا کر اسود کو گرفتار یا قتل کر سکے۔ جب وہ محل کے اندھیروں میں چھپتے ہوئے اس کے کمرے تک پہنچے جہاں اسود سو رہا تھا تو ایک لمحے میں فیروز رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کر کے اسود عنسی کو قتل کر دیا۔ اسود عنسی کو اس کے اپنے ہی گھر میں قتل کر دیا۔
جس رات اسود مارا گیا اسی وقت اس کے قتل کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سب کو خوشخبری سنا دی کہ کل رات اسود قتل کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اسے ایک مبارک آدمی نے جو ایک مبارک خاندان کا فرد ہے قتل کیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیروز، فازا فیروز، فیروز کامیاب ہوگی۔